کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے. تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا. یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا انرجی پرپس کے لیے، بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے. 1968 میں ایران نے این پی ٹی کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے. دیکھ لیں بڑے بزرگ ہی سب کو نوازتے ہیں. امریکہ نہیں دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی، خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی، امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دیا. پھر 1979 میں انقلاب آ گیا اور پھر امریکہ نے عراق کو صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر، اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں. یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے. امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے. وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں. صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں، عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی، تم جنگ کرو. 8 سال وہ جنگ کرتے رہے. اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بچ سکتے ہو. ظاہر ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا. اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب. پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ، اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے. آج تک وہی ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا. تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں. آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں خواہ اسرائیل میں، خواہ ایران میں، خواہ فلسطین میں، یہ ظلم کے اوپر مبنی. سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں. تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے. 42,000 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے. ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا. کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1. وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے، تیل نکلتا ہے، تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن کتنا عرصہ کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے. کوشش ان کی کامیاب ہوئی. 2015 میں بارک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ، ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ. ایران، میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت، میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک اپ پوزیشن پہ آ جائے گا. مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے. 3 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی. انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے 2018 میں وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو. یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں، جرمنی، فرانس اور UK، کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے تھے کہ وہ آیا جے غوری. تو سارے بزرگ اتھے سن عراق وچ، سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں، جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی، پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو، ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے، 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا، این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں. ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا، ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کے اوپر دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کرے. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا.
ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی یہ آج کی گیم ہے, اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے, حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے, یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال, جھوٹا مسیح, اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے, اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب چھٹا راؤنڈ قریب تھا, اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا, ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. یو این او کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں اور جو یو این او کے ممبرز ہیں, ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے, تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی, اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی سکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے کو بیٹھے ہوئے تھے, اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا, ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہیں کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے, ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی, ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی, ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی, اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی. آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا, تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے, کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر, ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ, سورہ النساء, سورہ آل عمران, سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس مسلمانوں کو وہی کی تائید حاصل ہے, اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی, شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر, اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں. بنائے خود, جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط, انہوں نے کہا خارجی نے, پہلے بھی خارجی تھے, مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا, یہ جہاد ہے, فساد ہے یہ. لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں, امت کے لیول کے اوپر سوچیں, علمی اختلاف کریں. مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے, لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے کافروں کے مقابلے پر, ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا, سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے, ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے. امن چاہتی ہے دنیا,
یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے, بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. علمی پوائنٹ نمبر 3, بعض جو ظالم اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب آپ کا آئرن ڈوم تو بڑھ گیا, اور بھائی سیمنٹ ڈوم ہو بابوں کے یا آئرن ڈوم ہو اسرائیل کا, یہ سارے آپ کے ہیں بھائی, ہمارے کہاں سے ہوئے؟ ہم تو چاہتے ہیں جتنے مسلمان دشمن ملک ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے. مجھے کس چیز کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات, ٹیکنیکلی سپیکنگ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. امریکہ کے اوپر بھی اگر میزائل پھینکے جائیں نا سارے وہ بھی نہیں انٹرسپٹ کر سکتے, لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ آئرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا سرما نہیں نکلا. ادروائز جتنے میزائل انہوں نے ایک دن میں پھینکے ہیں سینکڑوں کے حساب سے, اگر وہ انٹرسپٹ نہ ہوتے تو اسرائیل کا سرما بن جانا تھا. ابھی بھی وہ ریفیلنگ کریں گے, امریکہ نے ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی ہے. ظاہر ہے ایک دفعہ ان کو بیٹری فیل کرنے کے لیے 300 سے 400 ملین ڈالر کے میزائل چاہیے, نقصان کا بہت ہو رہا ہے. ہم جو رونا روتے ہیں آئرن ڈوم کا, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس قسم کا کام کریں, نہ کہ یہ کہ ہم ان کی تعریف کر کے ان کے ساتھ مل گئے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں ٹنڈولکر کی بیٹنگ کی تعریف کروں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. میں تو یہ کہوں گا کہ بابر اعظم کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. ان کی سمجھدانی اتنی سی ہے. اور پھر ٹیکنیکل اگر میں نے ڈسکشن شروع کی نا, تو میری تو یہ فیلڈ ہے بھائی بلسٹک میزائل کی. میں نے 15 سال جاب بھی اسی جگہ پہ کی ہے. پاکستان کا پورا یہ جو میزائل سسٹم کا نظام ہے, پہلا ٹیسٹ جو ہوا تھا نا یہ ٹیلا جوگیاں سے غوری کا, اس ٹیسٹ کے اندر بھی الحمدللہ جو اس میں ورکنگ ہو رہی تھی اس میں میں شامل تھا. یہ مشرف صاحب کے دور کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد سے بھی. تو مجھے یہ سب کچھ پتا ہے کہ پریکٹیکلی کس لیول تک کوئی چیز جا سکتی ہے, اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, ان کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے. اب وہ ٹیکنیکل ڈسکشن اگر میں نے کرنی شروع کی, ویسے آگے ایکسپرٹس کر رہے ہیں, ان کی بات سنیں میں کروں گا تو پھر یہ کہیں گے ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے. کروز میسائل کی ایکوریسی جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے. بلسٹک میزائل ایک خاص رینج کے اندر آپ پھینک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے ہاسپٹل کے اوپر وہ میزائل پھینکا تھا؟ نہیں. بلسٹک میزائل جو ہے وہ 500 میٹر کے سرکل کے اندر اندر جا کے گرتا ہے. اس سے آپ اس طرح پن پوائنٹ ایکوریسی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے ہاسپٹل پہ نہیں پھینکا تھا, لیکن اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ ہوائی جہاز کے ذریعے گائیڈڈ میزائل پھینکتے ہیں, یا کروز کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے آپ اٹیک کرتے ہیں. وہ کیمرے کے ذریعے ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے, لیکن بلسٹک میزائل 500 میٹر کے ریڈیس کے اندر اندر گرتا ہے کہیں پہ, وہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے. اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, ورنہ ایران نے تو کام نہیں کرنا تھا. لیکن اس سے ایٹ لیسٹ اب اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو اس حادثے کے بعد اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا فلسطین کے اندر ہاسپٹلز کو. 60,000 کے قریب لوگ نہتے شہید کر دیے, اور اس کے بعد سے بھی ابھی تک ان کے مظالم نہیں رک رہے. اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جنگ کی خبریں دیکھنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہوئی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد سائرن بجتا ہے, پھر سب کے سب بنکرز میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے بھی CNN والے ان کے انٹرویوز دکھا رہے ہیں, کوئی مسلمان نہیں دکھا رہے کہ وہ کتنے تنگ آئے ہیں. تو مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے. تو ہم یہ جب بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے اپنے ڈیفنس کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تعریف کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی بجائے سیمنٹ کے ڈومز بنانے کے بابوں کے جو ایک بھی کام نہیں آیا, کوئی میزائل نہیں روک سکا, ہم بھی کوئی آئرن ڈوم گولڈن ڈوم بنائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. ہم یہی کر سکتے تھے نا, لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے, اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے, جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے, جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے, اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خامنائی کو وہ حافظہ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگوں کی, صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر جی وہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھئی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے. اس وقت بھی استامن ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا, کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی استامن ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھئی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود, ٹھیک ہے. خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا, اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر
1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے. آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی, وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح کرتے ہیں بھائی. پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا, اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا, اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے. مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے, جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا, مرزا اسلم بیگ صاحب, انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے, جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا, پھر پی ٹی اے کو کیا, اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی, ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں. اور جناب 120 جہاز گر گئے, آج 160 جہاز گر گئے. لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ صدام ہی چلا گیا. یہ لادہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے, ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا, اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے, ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام. بل عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو عراق ہڑپ کر لیا, افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا, امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ وہ قبرستان ہمارا بنا ہے. امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے ہیں, 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے. جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بھگا دیں گے, 20 سال تک بےچارے پہاڑوں میں چھپے رہے. ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان. ہاں, یہ جنگ طالبان نہیں جیتے, یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے. ان کا کیا چھوڑا ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بےچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا. آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں, کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے, کیا بچوں پہ گزر رہی ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں, وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں. وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں, کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اوپر سے برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے ہیں. مشکل زندگی ان بیچاروں کی یار. اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ہے چائنا نے دوستی کروا دی ہے, معاملات بہتر. اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی. اور ان کی جو جان بخشی بھی ہوئی ہے نا طالبان کی, وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے تھے. تورا بورا کے غار پہاڑوں کے اندر رشین وار کے دوران. اسلحہ بھی تھا وہ رشیا کا چھوڑا ہوا تھا جو یہ استعمال کرتے رہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا 5 ہی وہ گوسے وقت ہیں, امریکہ, یو کے, فرانس, چائنا اور رشیا. یہ ریالٹیز ہیں. آپ جب میں بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے. آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں, تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی. نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے, یہ اس لیے کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو کوئی ورگلائے نہ, اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اسرائیل امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے, سینے پہ بم باندھ کے تو جا کے جی ایچ کیو کے اوپر یہ حملہ نہ کر دیں. یہ نوسط روکنے کے لیے میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں کہ ٹین ایجرز کو گمراہ نہ کرو. میں جو پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گمراہ نہ کرو. اپنے بچے باہر کے ملک میں رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کے بچے نہ مرواؤ دھرنوں میں. میں اگر مذہبی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ ان کے اپنے بچے جا کے ممتاز قادری نہیں بنتے, لوگوں کے بچوں کو ممتاز قادری نہ بناؤ. تم لوگ جنازے پڑھا کے چندے اکٹھے کرتے رہتے ہو, بس فراڈ مچایا ہوا ہے. تو عراق ختم ہو گیا. کیا کر لیا ہم نے؟ اب میں پنجابی میں وہ بولنا نہیں چاہتا, اردو میں بول دیتا ہوں, کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. گیا افغانستان بھی, مصر کا بھی انہوں نے ڈنگ نکال کے رکھ دیا. اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی, ختم کروا دی. کس کی مدد سے؟ عرب ملکوں کی مدد سے, صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے, حالانکہ سنی تھے. جماعت اسلامی کا ہی ایک آف شوٹ تھا. اب ساروں کو اپنے لالے پڑے ہوئے. تو ایک ایک کر کے سارے ملک انہوں نے ختم کر دیے. لبنان کا کیا اشر کیا, شام کا کیا کیا, اب لا کے وہابی حکومت بٹھائی ہے وہاں پہ, اور ان کی حالت آپ کے سامنے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ اور ترکی نے یہاں پہ بٹھایا, اور امریکہ نے ہیڈ منی بھی ختم کر دی. جو پہلے دہشت گرد تھا داعش کا, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اور ہیرو کون بناتا ہے؟ امریکہ. دستار بندی کون کرتا ہے؟ غوث وقت. ہاں, آج وہ کسی کو دہشت گرد کہہ دیں, وہ دہشت گرد ہے.
جس کو کہہ دیں یہ بڑا اچھا انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے، یہ ریالٹی ہے۔ اب میں اپنی خواہشات کو تو ریالٹی نہیں بنا سکتا، یہ تمام ریالٹیز میری خواہشات نہیں ہیں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے، ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہا ہو، لیکن اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے، اس دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر یہ جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے، اگر میں اس کے اوپر بھی بولوں، آج سلام ہے پاکستان کو سب سے پہلے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، فوج کو، 21 ملکوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے ایران کے حق میں بیان دلوایا، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ورنہ ایران نے جو کچھ عرب ملکوں کے ساتھ کیا ہے پچھلی 3-4 دہائیوں میں، وہ کسی صورت ایران کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ موقع نہیں کہ میں ان چیزوں کو ڈسکس کروں، کیونکہ اس وقت ایران کے اوپر برا وقت ہے۔ یہ جب اچھا وقت آئے گا تو اس وقت میں یہ چیزیں یاد دلاؤں گا ان کو۔ انہوں نے بھی کوئی سکون سے نہیں رہنے دیا عربیوں کو، لیکن آج عربیوں نے پاکستان کے کہنے کے اوپر، یا اس ڈر سے کہ اگلا نمبر ہمارا نہ لگ جائے، یا کسی اور وجہ سے، شکر ہے کہ ایک توانا آواز بلند کی۔ آپ نے دیکھا کل بھی استنبول کے اندر طیب اردگان نے کتنی زبردست تقریر کی، ہٹلر ڈکلیئر کیا نیتن یاہو کو۔ عرب ملک بھی ساتھ تھے، پاکستان بھی تھا، اور ایران کے حق میں انہوں نے آواز بلند کی سنی شیعہ کنفلکٹ سے نکل کر۔ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ یورپ کے لوگ بھی اس وقت UNO میں 3 بڑے جو ملک ہیں، جرمنی، فرانس اور UK، وہ بھی ایران کے ساتھ نیگوشیشن کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈیل کامیاب ہو جائے، وہی والی جو پہلے تھی وہ بحال ہو جائے۔ اور دیکھیں امریکہ نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ان لوگوں کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، وہ غوث وقت ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ 2 ہفتے پورے نہیں ہونے دیے، رات کو خبر آئی کہ جی وہ B-2 بمبرز جو ہیں وہ وہاں سے اڑے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ صبح اٹھے تو پتہ چل گیا یہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی۔ اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اس کو بنیاد بنا کے، اور پوری دنیا کے اندر 2 فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر۔ ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود۔ انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے۔ اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، مسند احمد کے حوالے سے جو مرفوع روایت ہے، اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، لیکن وہ متن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے۔ البتہ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود، اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی۔ اور سیم روایت نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے، یعنی مجھے بنیاد بنا کر 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنم ہی ہے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ محبت میں غلو کرنے والوں کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم، اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں، اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ رافضی اور ناصبی، ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیع کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد پہ الگ ہوئے، اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمراہی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اگر اہل تشیع کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر یہ شام کے اندر نصیریہ فرقہ پایا جاتا ہے، اور شیعہ خود انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو اہل سنت کے ہاں بھی ناسبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے
یزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی، اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and you do want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba, that history. اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، بجائے یہ کہ اس پر اکتفا کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے، لان تان سے پرہیز کرتے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں، مقتولین کو بھلا دیا، بجائے یہ کہ عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی، ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی۔ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، خوبرو خوش اور یہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر اس قسم کے معاملات دیکھے، اور اس سے پہلے تو خیر قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کی وجہ سے، جو اب کافی حد تک FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے اور ضرب عزب اور رد الفساد دامت برکاتہم عالیہ کی برکت سے ایڈریس ہو چکا ہے کافی حد تک۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سنی شیعہ ایک کنفلکٹ ضیاء الحق کے دور کے اندر اس ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا، وہ اس کی تکلیف ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا، اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے رہے، شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے رہے، حالانکہ دونوں میں اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو ماڈریٹ تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھے گئے اور باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی، اور اس وقت جو بھی ماڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیع کے اندر سے بھی۔ اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی، بنو عباس کی، ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے، اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے تھرو آؤٹ۔ یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹالرنس آئی، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں، کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے، لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی عقائد تو کامن ہے۔ اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں، حالانکہ پاروں کی ڈویژن تو تابعین کے دور میں ہوئی، ہم تو 30 پاروں کو بھی نبی الاسلام کی طرف منسوب نہیں مانتے، نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو سورتوں کی ڈویژن تھی۔ تو اس قسم کے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے۔ اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے، چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی، حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں۔ علی بھائی اگلا سوال ہے کسی بھائی کا کہ میں بریلوی سے شیعہ ہو گیا تھا لیکن 4 سال تک آپ کے لیکچر سننے کے بعد اب سادہ مسلمان بن چکا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تمام فرقے ایک دوسرے کو دل میں غلط کہتے ہیں لیکن شیعہ کو اوپنلی کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سودا بکتا ہے، یہ سودا بکتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کر لیں، تو یہ اس نیشن میں سودا بکتا ہے۔ جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں، وہ کہتے ہیں اس پہ مٹی ڈالیں۔ اس لیے میرا جب کلپ آیا ہے کہ قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے، تو سب کو تڑکا لگا ہوا ہے
تڑکا یہ نہیں لگا ہوا کہ میں نے کوئی جھوٹا الزام لگایا. وہ کہتے ہیں یار آپ سے قادیانی پہ سوال ہوا تھا, آپ نے ہمارے بزرگوں کو بھی رگڑا ہے. بھائی اس لیے رگڑا ہے کہ اللہ کے بندو, میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں, میں ایک مقدمہ کھڑا کر رہا ہوں. جب مقدمہ کھڑا ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس مقدمے میں ایک خاص بندے کو آپ گلٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اسی لیول کے جرم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے. یہ تو قائم بالقسط تو ہونا نہیں ہے. قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے کہ انصاف کرنا ہے, چاہے تمہارے ماں باپ رشتہ دار سب لوگ ہی تمہارے سامنے آ جائیں, تم نے انصاف سے لینا ہے کام. تو اس طرح کے معاملات کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا, اس میں بھی بیسیکلی یہی والے ایشو یعنی کار فرما ہوتے ہیں کہ یہ لوگ, یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا. پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک پالیٹکس بھی, جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں, اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. افغانستان کے معاملے کی تکلیف انڈیا کو چوتھے محلے 14,000 کلومیٹر دور کیوں پڑ گئی کہ انہوں نے کہا یہ اگر طالبان یہاں پہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر ایکسپورٹ ہوگا. ان کو وہی نظر آ رہی تھی, عمر سیریز نظر آ رہی تھی کہ سر یہ پھر باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے انقلاب. اس لیے وہ دیکھیں آگے بیٹھے ہوئے ہیں 19 سال سے لڑ رہے ہیں کہ ان کو نہیں, اور یہ ابھی بھی یہ کسی بھول میں ہے کہ اگر یہ جیسے اسٹیبل ہوں گے پھر یہ ایکسپورٹ ہوگا باہر. اسی طریقے سے ایران میں جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی, سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی, دوسرے ملکوں میں بھی. تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بھرتی کیا, اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر, اور یہ اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اعلی کار وہ رافضی قسم کے ذاکرین بھی بنے کہ جن کی بکواسات والی ویڈیوز عوام کے سامنے آئیں اور اس کے اوپر عوام مشتعل ہوئی, اور اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی تنظیموں میں آ کے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی, امام بارگاہوں پہ حملے کیے. وہ جسٹیفائی نہیں ہے لیکن سبب یہ بھی بنے. لیکن ان کو میں اس لیے بھی جسٹیفائی نہیں کہتا کہ وہ 2 نمبر ہیں. جب اسی قسم کی گستاخیاں ہم نے ان کے بزرگوں کی دکھائی ہیں تو انہوں نے اپنی کسی مسجد کے اوپر بم نہیں مارا, اپنے کسی بزرگ کے مزار کے اوپر بم نہیں مارا, تو اس کا مطلب 2 نمبر ان کی ڈاکٹرائن چل رہی تھی نا. میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں. اسی طرح کی ایک العدم تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جیلم شہر میں. یہ 2008-9 کی بات ہے جب یہ ہمارا علمی فتنہ عالمی نہیں تھا. تو میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کیا کرتا تھا, یعنی عربی والا فتنہ, پنجابی والا نہیں, آزمائش. تو میرے پاس آ گیا, مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے, اور ان کی بھی میں نے ریزن بتائی کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں. ایک ٹیکنیکل ایشو ہے وہ آپ میرا دیکھ لیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح. یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے قادیانی, اور شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو شام میں ہے, وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. باقی تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے. میں نے کہا کہاں سے لادا ہے؟ کہتے وہ کلمہ دیکھیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں, علی ولی اللہ کیا کفر ہے؟ کہتا نہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا, نبی اللہ ہوتا پھر کفر تھا. وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہے, وہ تو محمد اور آل علی بھی نہیں کہتے ہیں, وہ آل محمد کہتے ہیں. اچھا تو اس میں کفر کہاں آ گیا؟ وہ کہتا نہیں کلمہ بدل گیا. میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمے میں ایکسٹینشن آ گئی. آتونی افرغ علیہ قطرا, میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ میں اس میں ڈالوں. فمستطاعوا ان یظہروا, سو جب یہ دیوار تیار ہوگی تو یاجوج اور ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود اسے سر نہ کر سکے. یہ 30 فٹ اونچی تھی, اور ظاہر ہے کہ جب لوہے کی دیوار ہے اس میں آپ نقب بھی نہیں لگا سکتے, اس طریقے سے آپ اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے اس زمانے میں. آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے. تو پھر اس پر دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی روش کیا ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری جب وہ تخت بلقیس لے آیا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ہذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی انہوں نے کسی بابے کی طرف اسے منسوب نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف منسوب کیا. یہاں پر بھی دیکھ لیں ذوالقرنین بادشاہ نے کہا قال ھذا رحمت من ربی, ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں نے یہ دیوار قائم کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا, اور جب پھر وعدہ آئے گا میرے رب کا تو وہ اس دیوار کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, ریزہ ریزہ کر دے گا. اور وہ میں شروع میں عرض کر چکا, قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے دجال کو قتل کریں گے, اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا فتنہ عام ہوگا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے. یہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر یہاں پر آیا, اور اس کے بعد آئے گا سورۃ الانبیاء میں, اور وہاں پر ذکر ہے کہ تم قرب قیامت میں دیکھو گے پہاڑوں سے وہ کثیر تعداد میں پھسلتے ہوئے
آ رہے ہوں گے. ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے, بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنتی, اور وہ 999 جو ہے وہ اکثریت یاجوج اور ماجوج کی ہوگی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور جب وہ دن آئیں گے یاجوج اور ماجوج کے کھلنے کے, تو وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے, اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی قیامت آ جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھر پھونکا جائے گا سور. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر ہم سب لوگوں کو جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ, اور ہم اس دن ظاہر کر دیں گے جہنم کو. یومئذ للکافرین عرضا, بالکل کافروں کے سامنے, ان کی نگاہوں کے سامنے. یہاں تو انکار کرتے ہیں نا وہ آخرت کا, قیامت کے دن سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے آ جائے گا, جو سورہ قاف میں بھی آتا ہے کہ آج ہر چیز تیری نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے, تیری نگاہ بڑی تیز ہے, ہم نے تیری نگاہ سے پردے ہٹا دیے ہیں. یہ وہ لوگ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے میری یاد سے اس دنیا کی زندگی میں. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ وہ سارا حق واضح ہو جائے گا قیامت والے دن, لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اس دنیا میں مانے گا اس کے لیے ہدایت ہے, آخرت کی کامیابی ہے. آخرت میں تو سب نے دیکھ کر مان لینا ہے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے دنیا میں, اب آخرت میں ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی, اور یقیناً ان کا دل پکارے گا. اور قرآن پاک میں آیا کہ وہ تو اپنے شرک سے بھی انکار کر دیں گے, وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں کبھی شرک کیے ہی نہیں ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ہر پہاڑی سے وہ سلپ ہوتے ہوئے آ رہے ہوں گے کثرت کی تعداد میں, اور وہ بھی قرب قیامت کا ذکر ہے. صحیح مسلم میں بھی قرب قیامت کا ذکر ہے, اور اس میں تفصیل بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے دجال کو قتل کرنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نے آنا ہے. لہٰذا جو لوگ یہ تعویل کر رہے ہیں نا کہ وہ پھیل چکے ہیں, تو اس اعتبار سے ان کی تعویل کمزور ہے, لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کچھ پھیل چکے ہیں, اور کچھ جو دوسری اولاد ہے وہ بعد میں آئے گی چائنیز کی شکل میں. واللہ عالم. میں نے آپ کو دونوں طرف کی رائے بتا دی ہے. اب اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور تم سے سوال پوچھتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں, یعنی وہ ہستی جو سر پہ ایسی ٹوپی پہنتے تھے کہ جس پر 2 سینگ تھے. عن کی وجہ سے ذی القرنین ہو گیا, ویسے لفظ ہے ذو القرنین 2 قرن والا, جس طرح ورڈ ہے ابو ہریرہ, لیکن جب ہم حدیث میں لیتے ہیں تو عن ابی ہریرہ تو یا بن جاتا ہے. سنن ابی داؤد عن ذی القرنین, تم سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, اے نبی تم فرماؤ ان قریب میں تم سے ان کا حال بیان کروں گا. انا, بے شک ہم نے مکننا لہو فی الارض, انہیں زمین میں تمکن دیا تھا, اقتدار بخشا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ان کو ہم نے تمام ساز و سامان دیے تھے, یعنی اس وقت جتنے بھی ریسورسز اویلیبل تھے ایک بادشاہ کے پاس ہونے چاہیے جو, وہ ان کو ہم نے دیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی, وہ ایک سفر پر نکلے. اب یہ وہ چیز ہے جس کو وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سیڑھیوں کا ذکر ہے. اللہ کے بندو, پیچھے ذکر ہوا کہ ہم نے ان کو ساز و سامان دیا تھا, ان ریسورسز کے ساتھ انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی. وہ کیا تھی؟ حتی اذا بالغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر جب پہنچے, میڈیٹرینین سی کے کنارے. اس وقت تک دنیا کو یہی پتا تھا, یہ تو آج سے تقریباً 400 سال پہلے کولمبس نے دریافت کیا نا امریکہ, ورنہ تو پہلے دنیا اتنی تھی لوگوں کے علم میں, میڈیٹرینین سی آخری کونا ہوتا تھا. وجدها تغرب فی عین حمیہ, وہاں انہوں نے سورج کو پایا ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا ہوا. یعنی یہ ان کی آبزرویشن تھی, یہ نہیں کہ وہ چشمے میں ڈوب رہا تھا. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ. اس میں سن رائز تو ہوتا ہی نہیں, سن سیٹ تو ہوتا ہی نہیں, لیکن امریکن اخبار میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے. گوگل میں بھی آپ لکھیں سن رائز سن سیٹ, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوگل کو سائنس کا نہیں پتا. لٹریچر کی زبان میں, کامن آبزرویشن میں یہی ہوتا ہے.
یہ اکثر ایتھیسٹ بھی اعتراض کرتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں غروب ہو جاتا ہے. بالکل ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. اٹ سیمس لائک دیٹ، اس طرح نظر آیا گویا کہ جیسا کہ سمندر کے کنارے بھی آپ کو نظر آتا ہے. وجد عندها قوما، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی ذوالقرنین بادشاہ فتوحات کرتے ہوئے میڈیٹرینین سی کے کنارے تک پہنچ گئے، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی فتوحات کا سلسلہ وہاں تک پہنچا. قلنا، ہم نے ذوالقرنین سے کہا تھا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین. اب یہ نبی تو نہیں تھے، غیر نبی تھے. نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے غیر نبی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ الہام اور کشف وحی کر دیا کرتا تھا. یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر القاء کیا. اب یہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے. تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہم نے اختیار دے دیا کہ یہ تمہاری رعایا ہے. عذاب ظاہر ہے ان کو ہی دینا ہے، اللہ کا ماننے والا عذاب انہی کو دے گا، سزا انہی کو دے گا جو اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، اور اچھا سلوک ان کے ساتھ ہوگا جو شریعت کی پابندی کریں گے. اور اس کو کلیریفائی بھی کر دیا گیا. قال، تو ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، کہ جو کوئی بھی ظلم کی روش اختیار کریں گے، فسق کریں گے، حقوق العباد پامال کریں گے، فسوف نعذبہ، تو ان قریب ہم انہیں سزا دیں گے. ثم يرد الى ربہ، اس کے بعد لوٹا دیا جائے گا اسے اس کے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، تو پھر وہ بڑا عذاب دے گا. یعنی دنیا میں اگر توبہ نہ کی تو پھر بڑا عذاب آئے گا، ورنہ دنیا میں اگر کسی نے سزا بھگت لی پھر آخرت کا عذاب اس کے لیے نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے پھر اچھا بدلہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے. دنیا میں بھی شریعت کی آسانی اس کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حکومت کا حصے دار بھی اسے بنا دے گا، اور آخرت بھی اس کے لیے ہوگی. تو یہ پہلی جو ان کی مہم تھی وہ مکمل ہوئی. اب دوسری مہم کا ذکر آ رہا ہے. ثم اتبع سببا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور راستے پر سفر اختیار کیا. پہلے وہ ایکسٹریم ویسٹ تک گئے تھے، اب ایکسٹریم ایسٹ تک، یہاں تک پہنچے وہ پاکستان کے بارڈر تک، خراسان تک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو وہ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں سے سورج نکل رہا تھا تو انہوں نے وہاں ایسی قوم کو پایا کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی ستر باقی نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا. یعنی یہ بلوچستان یہ پورا ایریا اگر آپ دیکھ لیں، یہ پورا ریگستانی ایریا ہے، 3 ملکوں میں پھیلا ہوا، افغانستان، پاکستان اور ایران. تو ریگستان نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر اس قسم کے معاملات دیکھے، اور اس سے پہلے تو خیر قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار کی وجہ سے، جو اب کافی حد تک FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے اور ضرب عزب اور رد الفساد دامت برکاتہم عالیہ کی برکت سے ایڈریس ہو چکا ہے کافی حد تک. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سنی شیعہ ایک کنفلکٹ ضیاء الحق کے دور کے اندر اس ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا، وہ اس کی تکلیف ہم آج تک کاٹ رہے ہیں. بہرحال یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا. اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے رہے، شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے رہے. حالانکہ دونوں میں اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو ماڈریٹ تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے. شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھے گئے اور باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی، اور اس وقت جو بھی ماڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیع کے اندر سے بھی. اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی، بنو عباس کی، ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے. اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے تھرو آؤٹ. یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹالرنس آئی، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے، لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی عقائد تو کامن ہے.
اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں، حالانکہ پاروں کی ڈویژن تو تابعین کے دور میں ہوئی. ہم تو 30 پاروں کو بھی نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں مانتے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو سورتوں کی ڈویژن تھی. تو اس قسم کے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے. اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے. چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی، حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں. لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں. علی بھی اگلا سوال ہے کسی بھائی کا کہ میں بریلوی سے شیعہ ہو گیا تھا، لیکن 4 سال تک آپ کے لیکچر سننے کے بعد اب سادہ مسلمان بن چکا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تمام فرقے ایک دوسرے کو دل دل میں غلط کہتے ہیں، لیکن شیعہ کو اوپنلی کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سودا بکتا ہے. یہ سودا بکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کر لیں، تو یہ اس نیشن میں سودا بکتا ہے. جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں، وہ کہتے ہیں اس پہ مٹی ڈالیں. اس لیے میں نے جب کلپ آیا ہے کہ قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے، تو سب کو تڑکا لگا ہوا ہے. تڑکا یہ نہیں لگا ہوا کہ میں نے کوئی جھوٹا الزام لگایا. وہ کہتے ہیں یار آپ سے قادیانی پہ سوال ہوا تھا، آپ نے ہمارے بزرگوں کو بھی رگڑا ہے. بھائی اس لیے رگڑا ہے کہ اللہ کے بندو، میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں ایک مقدمہ کھڑا کر رہا ہوں. جب مقدمہ کھڑا ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس مقدمے میں ایک خاص بندے کو آپ گلٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اسی لیول کے جرم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے. یہ تو قائم بالقسط تو ہونا نہیں ہے. قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے کہ انصاف کرنا ہے، چاہے تمہارے ماں باپ رشتہ دار سب لوگ ہی تمہارے سامنے آ جائیں، تم نے انصاف سے لینا ہے کام. تو اس طرح کے معاملات کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا، اس میں بھی بیسیکلی یہی والے ایشو یعنی کار فرما ہوتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا. پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک پالیٹکس بھی، جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں، اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. افغانستان کے معاملے کی تکلیف انڈیا کو چوتھے محلے 14,000 کلومیٹر دور کیوں پڑ گئی؟ کہ انہوں نے کہا یہ اگر طالبان یہاں پہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر ایکسپورٹ ہوگا. ان کو وہی نظر آ رہی تھی، عمر سیریز نظر آ رہی تھی کہ سر یہ پھر باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے انقلاب. اس لیے وہ دیکھیں آگے بیٹھے ہوئے ہیں 19 سال سے لڑ رہے ہیں کہ ان کو نہیں. اور یہ ابھی بھی یہ کسی بھول میں ہے کہ اگر یہ جیسے اسٹیبل ہوں گے پھر یہ ایکسپورٹ ہوگا باہر. اسی طریقے سے ایران میں جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی، سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی. تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بھرتی کیا اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اعلی کار وہ رافضی قسم کے ذاکرین بھی بنے کہ جن کی بکواسات والی ویڈیوز عوام کے سامنے آئیں اور اس کے پر عوام مشتعل ہوئی اور اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی تنظیموں میں آ کے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی، امام بارگاہوں پہ حملے کیے. وہ جسٹیفائی نہیں ہے لیکن سبب یہ بھی بنے. لیکن ان کو میں اس لیے بھی جسٹیفائی نہیں کہتا کہ وہ 2 نمبر ہیں. جب اسی قسم کی گستاخیاں ہم نے ان کے بزرگوں کی دکھائی ہیں تو انہوں نے اپنی کسی مسجد کے اوپر بم نہیں مارا، اپنے کسی بزرگ کے مزار کے اوپر بم نہیں مارا. تو اس کا مطلب 2 نمبر ان کی ڈاکٹرائن چل رہی تھی نا. میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں. اسی طرح کی ایک العدم تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جیلم شہر میں. یہ 2008-9 کی بات ہے جب یہ ہمارا علمی فتنہ عالمی نہیں تھا. تو میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کیا کرتا ہوں، یعنی عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں، آزمائش. تو میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے، اور ان کی بھی میں نے ریزن بتائی کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں. ایک ٹیکنیکل ایشو ہے وہ آپ میرا دیکھ لیں. قادیانیوں کو دعوت اصلاح، یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے قادیانی اور شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو شام میں ہے. وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. باقی تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے. میں نے کہا کہاں سے لادا ہے؟ کہتے وہ کلمہ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کیا کفر ہے؟ کہتا نہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا، نبی اللہ ہوتا پھر کفر تھا. وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہے، وہ تو محمد اور آل علی بھی نہیں کہتے ہیں، وہ آل محمد کہتے ہیں. اچھا تو اس میں کفر کہاں آ گیا؟ وہ کہتا نہیں کلمہ بدل گیا. میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمے میں ایکسٹینشن آ گئی، اس کو بدعت کہہ دو. جس طرح بریلوی ہیں وہ اذان کے ساتھ دروشی پڑھتے ہیں تو اذان آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل دی.
تو اس کو کفر تو کوئی نہیں کہتا، کیونکہ آپ کہتے ہیں دروشی فی نفسی ٹھیک ہے، اذان کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ایڈیشن ہے، کیونکہ دروشی فی نفسی تو ٹھیک ہے، علی ولی اللہ، ابوبکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ ایز اے سلوگن تو لادہ سے ٹھیک ہے۔ یہ لادہ بات ہے کہ سنی جو جمعے کے خطبوں کے اندر خلفائے راشدین کے اور امہات المومنین کے اور عشرہ مبشرہ کے نام لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی انہوں نے خود ہی داخل کیے نا، نبی علیہ السلام نے تو نہیں جمعے کے خطبے میں نام لیے یہ ایز اے سلوگن۔ میرا ایک کلپ بھی ہے شیعہ کا کلمہ کا ثبوت سوالیہ نشان، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، میں نے اس میں ساری باتیں کی، تو مجھے کہنے لگا کہ وہ نہیں یہ کافر ہے، وہ کلمہ بدل دیا۔ میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں سورہ النساء، سورہ آل عمران، سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس مسلمانوں کو وہی کی تائید حاصل ہے، اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے۔ یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی، شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر، اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں، بنائے خود۔ جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط، انہوں نے کہا خارجی نے، پہلے بھی خارجی تھے، مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی۔ آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا، یہ جہاد ہے، فساد ہے۔ لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں، امت کے لیول کے اوپر سوچیں، علمی اختلاف کریں، مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے، لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے، کافروں کے مقابلے پر ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی۔ تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے۔ ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا، سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو شیئر کروا کے اپنے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں۔ اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے، ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے۔ امن چاہتی ہے دنیا، یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے، بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، بعض جو ظالم اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب آپ کا آئرن ڈوم تو بڑھ گیا، اور بھائی سیمنٹ ڈوم ہو بابوں کے یا آئرن ڈوم ہو اسرائیل کا، یہ سارے آپ کے ہیں بھائی، ہمارے کہاں سے ہوئے؟ ہم تو چاہتے ہیں جتنے مسلمان دشمن ملک ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے، مجھے کس چیز کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، ٹیکنیکلی سپیکنگ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ امریکہ کے اوپر بھی اگر میزائل پھینکے جائیں نا سارے وہ بھی نہیں انٹرسپٹ کر سکتے، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ آئرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا سرما نہیں نکلا، ادروائز جتنے میزائل انہوں نے ایک دن میں پھینکے ہیں سینکڑوں کے حساب سے، اگر وہ انٹرسپٹ نہ ہوتے تو اسرائیل کا سرما بن جانا۔ ابھی بھی وہ ریفیلنگ کریں گے، امریکہ نے ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ ظاہر ہے ایک دفعہ ان کو بیٹری فل کرنے کے لیے 300 سے 400 ملین ڈالر کے میزائل چاہیے، نقصان کا بہت ہو رہا ہے۔ ہم جو رونا روتے ہیں آئرن ڈوم کا، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس قسم کا کام کریں، نہ کہ یہ کہ ہم ان کی تعریف کر کے ان کے ساتھ مل گئے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں ٹنڈولکر کی بیٹنگ کی تعریف کروں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بابر اعظم کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں۔ ان کی سمجھدانی اتنی سی ہے۔ اور پھر ٹیکنیکل اگر میں نے ڈسکشن شروع کی نا تو میری تو یہ فیلڈ ہے بھائی بلسٹک میزائل کی، میں نے 15 سال جاب ہی اسی جگہ پہ کی ہے۔ پاکستان کا پورا یہ جو میزائل سسٹم کا نظام ہے، پہلا ٹیسٹ جو ہوا تھا نا یہ ٹیلا جوگیاں سے غوری کا، اس ٹیسٹ کے اندر بھی الحمدللہ جو اس میں ورکنگ ہو رہی تھی اس میں میں شامل تھا۔ یہ مشرف صاحب کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد سے بھی تو مجھے یہ سب کچھ پتا ہے کہ پریکٹیکلی کس لیول تک کوئی چیز جا سکتی ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، ان کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے۔ اب وہ ٹیکنیکل ڈسکشن اگر میں نے کرنی شروع کی، ویسے آ کے ایکسپرٹس کر رہے ہیں، ان کی بات سنیں میں کروں گا تو پھر یہ کہیں گے ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے۔ کروز میسائل کی ایکوریسی جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے، بلسٹک میزائل ایک خاص رینج کے اندر آپ پھینک سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے ہاسپٹل کے اوپر وہ میزائل پھینکا تھا؟ نہیں، بیلسٹک میزائل جو ہے وہ 500 میٹر کے سرکل کے اندر جا کے گرتا ہے، اس سے آپ اس طرح پن پوائنٹ ایکوریسی نہیں لے سکتے۔
تو انہوں نے ہاسپٹل پہ نہیں پھینکا تھا، لیکن اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ ہوائی جہاز کے ذریعے گائیڈڈ میزائل پھینکتے ہیں یا کروز کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے آپ اٹیک کرتے ہیں، وہ کیمرے کے ذریعے ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے، لیکن بلسٹک میزائل 500 میٹر کے ریڈیس کے اندر اندر گرتا ہے، کہیں پہ وہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے، اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ورنہ ایران نے تو کام نہیں کرنا تھا. لیکن اس سے ایٹ لیسٹ اب اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو اس حادثے کے بعد اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا فلسطین کے اندر ہاسپٹلز کو. 60,000 کے قریب لوگ نہتے شہید کر دیے، اور اس کے بعد سے بھی ابھی تک ان کے مظالم نہیں رک رہے. اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جنگ کی خبریں دیکھنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہوئی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد سائرن بجتا ہے، پھر سب کے سب بنکرز میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے بھی CNN والے ان کے انٹرویوز دکھا رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں دکھا رہے کہ وہ کتنے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو ہم یہ جب بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے اپنے ڈیفنس کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تعریف کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی بجائے سیمنٹ کے ڈومز بنانے کے بابوں کے جو ایک بھی کام نہیں آیا، کوئی میزائل نہیں روک سکا، ہم بھی کوئی آئرن ڈوم گولڈن ڈوم بنائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا. ہم یہی کر سکتے تھے نا، لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے، اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے، جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے، اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خامنائی کو وہ حافظ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگوں کی، صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھائی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اس وقت بھی استامن ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا، کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی استامن ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھائی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود، ٹھیک ہے، خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر، اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے. آخری وقت میں وہ داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی، وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح ہی کرتے ہیں. بھائی پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا، اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا، اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے؟ مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے، جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا، تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے